میں یہ اپیل کرتا ہوں, ہاتھ جوڑ کے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ایک مجبور باپ ہوں, میری مدد کی جائے, میری اس ویڈیو کو, میری اس آواز کو دنیا کے حکمرانوں تک اور دنیا کے جو دبئی کے شیخ ہیں ان تک میری آواز پہنچ سکے. میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. ایک باپ کی مدد کرے, ایک باپ پاکستانی باپ کی مدد کرے. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں گا. یو ای کے ایمبیسڈر جو ہیں انہوں نے یہ ایک ذاتی کیوں ایک پاکستانی لڑکے نے ایک لو میرج کی, یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں جن سے خوبصورت بچے. جی بس میں 4 سال ہو گئے ان بچوں سے ملا نہیں ہوں. بہت ہی مجبور انسان. میرا صرف جرم اتنا ہے کہ میں نے ایک عربی عورت سے شادی کی, اس کی سزا میرے بچے وہاں کاٹ رہے ہیں اور میں یہاں کاٹ رہا ہوں. کچھ نہیں سر, انہوں نے تو, میں منسٹری آف ہیومن رائٹس میں جب گیا ہوں تو ان کے سیکرٹری نے مجھے بولا بھی ہے کہ ہم لوگ ان کا کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا معاملہ تھا کہ جو ان کے حکمران ہیں وہ لا علم ہیں. اگر ان تک میری یہ آواز پہنچ جائے تو میرا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے, لیکن ان تک یہ آواز. اللہ حفظ ہے صاحب سمو الشیخ محمد بن زاید النہیان رئیس الدولہ, اللہ حفظ ہے بلاد الامارات امن و امان, واللہ حفظ ہے شیوخ الامارات. تعال عمرك انا اسوي اناشد, انا واحد ابوه مسكين پاکستانی. سر آپ سعودی لڑکی کے ساتھ کس طرح آپ کی محبت کی داستان شروع ہوئی اور کس طرح ان سے لو کی شادی ہوئی؟ یہ سر 2014 میں 15 میں میری وہاں پہ موبائل شاپ تھی, وہاں پہ یہ کسٹمر آئی تھی, تو بس وہاں سے یہ 2-3 دفعہ میری دکان میں موبائل ٹھیک کرنے کے لیے اور ریپیئرنگ کروانے کے لیے, بیچنے کے لیے آئی. بس وہاں سے ہماری انڈرسٹینڈنگ ہوئی اور اس کے بعد جو ہے میں نے ان کو پرپوز کیا, اور وہاں پر پھر پرپوز کرنے کے بعد ہم نے وہاں پہ بہت کوشش کی, لیکن دبئی میں انہوں نے ہماری شادی نہیں ہونے دی. پھر مجھے اور اس کو پکڑ کے انہوں نے, پولیس نے جیل میں بند کر دیا. کیوں نہیں شادی ہونے دی؟ کیا معاملہ؟ وہ نہیں چاہتے ہیں, جو ان کے ادارے ہیں وہ, ایک تو پاکستان میں اگر کوئی لڑکا لڑکی اس طرح لو میرج کرے تو ان کی صرف فیملی ان کے خلاف ہوتی ہے, لیکن وہاں پہ یو ای میں سب ادارے بھی جو ہیں وہ اس آدمی کے خلاف ہو جاتے ہیں کہ یہ, حالانکہ وہ ان کے ریلیٹو بھی نہیں ہے, کوئی رشتہ بھی نہیں ہے. بس وہ وہاں پہ جو ان کے ادارے ہیں وہ بھی سارے ہمارے خلاف ہو گئے. پولیس ہو گئی, CID ہو گئی, عدالت ہو گئی, انہوں نے سب نے مل کر جو ہے وہ ان کے بھائی جو ہیں انہوں نے ہمارے اوپر کیس کیا اور مجھے وہاں سے پاکستان بھیج دیا گیا 30 دن. کس طرح کا کیس کیا؟ آپ کو بتایا نہیں کہ آپ میں بھی آپ کی بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے یا آپ کی کوئی غلطی نہیں تھی؟ کیا معاملہ؟ مطلب کیس یہی کیا کہ مطلب بھاگے ہوئے, سمجھ لیں کہ گھر سے ہم شادی کرنا کوشش کر رہے ہیں. مطلب کہ جو ایشو بنا وہ یہی بنا کہ انہوں نے بھاگ کے شادی کی؟ جی بھاگ کے شادی. کہاں پہ جا کے شادی کی آپ نے؟ ہم لوگوں نے تھائی لینڈ میں, بینکاک میں شادی کی. بینکاک میں جا کے شادی کی؟ مجبور. وہاں سے شادی ہوگی تو پھر پاکستان آپ آئے, یوں ہی چلی گئے؟ نہیں, یوں ہی تو نہیں جا سکتے, وہاں سے پھر پاکستان واپس آ گئے. اچھا جی. تو 2015 میں شادی ہوئی تھی؟ جی 2015 میں. کتنے بچے تھے؟ 2015 میں شادی ہوئی, ابھی ہمارے 5 بچے ہیں. 5 بچے ہیں؟ جی. اچھا, آپ نے کس طرح, آپ پاکستان کس طرح ہیں, وہ یو اے کس طرح چلے گی, آپ کی بیوی اور آپ کے بچے, کیا معاملہ آتا ہے, یہ کیوں آپ کی یہ دوری جو اختیار کی یا آپ نے کی ہے, یا کوئی معاملہ بنا؟ بس یہ میں ایک بہت ہی مجبور اور ایک بہت ہی بد نصیب باپ ہوں جو اپنی 5 بچوں سے آج دور ہوں. 2017 میں میری وائف کا پاسپورٹ جب وہ پاکستان میں تھی تو ان کا ویزا ایکسٹینڈ نہیں ہو رہا تھا کیونکہ ویزا ان کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا تھا. ہم بہت دفعہ یو ای ایمبیسی میں گئے, جو ان کے ایمبیسڈر ہیں مسٹر حمد عبید ابراہیم سالم الزعبی, ان سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ میری وائف کا پاسپورٹ رینیو کر دیں تاکہ یہ یہاں پر ان کا ویزا ایکسٹینڈ ہو جائے اور یہ قانونی طریقے سے یہاں رہ سکیں. لیکن انہوں نے ان کا پاسپورٹ ان کا رینیو کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ مجبور ہوں اور ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ یہ وہاں سے پاکستان یو ای واپس چلی جائیں. ان کو پتہ تھا کہ میں یو ای نہیں جا سکتا ہوں, میں بلیک لسٹ ہوں, تو انہوں نے اسی چیز کا فائدہ اٹھایا اور 2 سال ہم لوگ لگے رہے کہ میری وائف کا پاسپورٹ رینیو کر دیں, لیکن انہوں نے رینیو نہیں کیا اور وہ 2 سال یہاں غیر قانونی پاکستان میں رہ رہی تھی. تو مجبوراً مجھے پھر ان کو انہوں نے ایسے حالات پیدا کیے کہ یو ای ایمبیسی نے پھر میرے بچے اور مسٹر حمد عبید ابراہیم سالم الزعبی نے میرے 5 بچے اور وائف کو یو ای لے گئے. اچھا سر, مجھے یہ بتائیں, آپ کی معذرت بات کاٹ رہا ہوں, اتنے سال وہ بیوی آپ کے پاس رہی, آپ کے بچے آپ کے پاس رہے ہیں, انلیگل طریقے سے رہے ہیں, اور جو یہاں کی ایمبیسی تھی اس کو کس طرح پتہ چلا کہ آپ کے بچے اور آپ کی بیوی یہاں پر, اور آپ نے کس طرح ان کو واپس بھیجا؟
جو میرے بچے ہیں وہ ہم جب ان سے اس سے پہلے تک ان کو نہیں پتہ تھا، جب ہم نے پاسپورٹ رینیو کرنے کے لیے ان سے رابطہ کیا، ظاہری بات ہے ایمبیسی دور کسی ملک میں اگر کوئی فارنر باہر ہو تو ظاہری اس کی ایمبیسی اس کی مدد کرتی ہے، تو ایمبیسی کے تھرو جب ہم پاسپورٹ رینیو کرنے گئے تو ان کو پتہ چلا کہ یہ معاملہ ہے، تو بس انہوں نے جو ہے پاسپورٹ رینیو نہیں کیا۔ اس کے بعد میرے بچوں کو وہاں لے گئے اور وہاں پہ ایک ادارے کے اندر ایوا شیلٹر ایک ادارہ ہے، اس میں عربی میں اس کو بولتے ہیں ایوا للرعایا الانسانیہ، جو شیخہ فاطمہ بنت مبارک ام الامارات ہیں، وہ جو ان کے ادارے کے اندر بند کر دیا۔ 1 سال میرے بچوں سے میری بات نہ ہو سکی، میں ان کے ساتھ کچھ مل بھی نہیں سکا۔ 1 سال کے بعد جو ہے میرے بچے وہاں سے باہر نکلے، پھر ان کے ڈاکومنٹس کا رولا تھا، ان کے ڈاکومنٹس واپس نہیں کر رہے تھے، پاکستانی پاسپورٹ، وائف کا UAE کا پاسپورٹ، ID کارڈ سب اپنے پاس رکھ لیے۔ پھر جب میری وائف وہاں سے نکلی، وائف نے جب کاپی اپنی لی پاسپورٹ کی اور وہاں پہ امیگریشن میں چیک کیا تو ان کو پتہ چلا کہ ہمارے اوپر تو ٹریول بین لگ چکا ہے۔ میرے بچے جو ہیں چھوٹے میرے بچے جو 2 سال 3 سال کا 5 سال کا 4 سال کے میرے بچے ہیں، چھوٹے سب سے بڑا بچہ 7 سال کا ہے، ان کو جو ہے وہ ٹریول بین لگا دیا، ایک باپ سے دور کر دیا بچوں کو، اور انہوں نے پاکستان واپس نہیں آنے دیا۔ پھر میری وائف نے سر مجھے یہ بتائیں، آپ کے جو بچے تھے 5 بچے آپ بتا رہے ہیں، 5 کی پیدائش پاکستان میں ہوئی یا سعودی عرب میں؟ کتنے بچوں کی وہاں پر ہوئی یا یہاں پر؟ جی میرے 4 بیٹے جو ہیں وہ یہیں پیدا ہوئے ہیں، ایک بیٹی جو ہے وہ اس ادارے کے اندر، جب میری وائف تھی تو اس ادارے میں پیدا ہوئی ایک بیٹی۔ اچھا سر، پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ بچے یہاں پر پیدا ہوں اور وہی وہاں پر چلے جائیں پھر ان پہ بین لگ جائے؟ ایک تو رول آف لا یہ ہے کہ سعودیہ میں اگر آپ کے بچے پیدا ہوتے تو آپ کو یہاں پر لانا بڑا مشکل ہو جانا تھا، لیکن یہاں پر بچے پیدا ہوئے، وہاں پر انہوں نے آنے نہیں دیے، بلیک لسٹ، یہ کس طرح معاملہ ان کا سارا معاملہ ہوا؟ یہ سر جو ہے وہ بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں، یہاں سے میں نے ان کے برتھ سرٹیفکیٹ، بے فارم اور پاسپورٹ کی کاپیاں میرے پاس ہیں، وہ یہیں کے پاکستانی نیشنل ہیں، پاکستان کے ان کے پاسپورٹ بنے ہوئے ہیں۔ اور جو یہ بس ایک انا کا مسئلہ، ان ذاتی انا کا مسئلہ، جو ان کے ایمبیسڈر ہیں مسٹر حمد عبید ابراہیم سالم الزعابی جو ہیں UAE کے ایمبیسڈر جو ہیں، انہوں نے یہ ایک ذاتی انا، کیوں ایک پاکستانی لڑکے نے ایک لو میرج کی، ایک لڑکی کے ساتھ کیوں شادی ہماری لڑکی کے ساتھ کی ہوئی ہے، حالانکہ ہمارے 5 بچے بھی ہو گئے، ان کی فیملی کی طرف سے بھی کوئی دباؤ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، لیکن انہوں نے ایک ذاتی انا بنا کر یہ ہمارے اوپر ادھر ایک ادارہ ہے جو ایوا، اس کی جو بڑی CEO ہیں جو سارا عبدالعزیز شہیل، جو ان کے ساتھ مل کے یہ میرے بچوں کے اوپر یہ ٹریول بین لگا دیا۔ اچھا، یہ بچوں کی پکچریں یہی ہیں، یہ جو آپ نے پکڑی؟ یہ میرے بچے ہیں، دیکھ لے، یہ چھوٹے معصوم بچے ہیں جن سے خوبصورت بچے۔ جی بس میں 4 سال ہو گئے ان بچوں سے ملا نہیں ہوں، بہت ہی مجبور انسان، بہت ہی ظلم ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ میرے بچوں کو دبئی جیسا ملک نے میرے بچوں کو مجھ سے جدا کیا ہے سر۔ سر کتنا عرصہ ہو گیا ان بچوں سے ملے نہیں؟ سر 4 سال ہو گئے سر، میں ان بچوں سے نہیں ملا ہوں۔ شکل تک نہیں دیکھی کس حال میں؟ نہیں سر، بہت مجبور، نہیں دیکھیے سر، میں وہاں بلیک لسٹ ہوں، میں نہیں جا سکتا ہوں، میرا ویزا نہیں نکلتا ہے، اسی شادی کی وجہ سے انہوں نے مجھ پہ بلیک لسٹ لگایا۔ میرا صرف جرم اتنا ہے کہ میں نے ایک عربی عورت سے شادی کی، اس کی سزا میرے بچے وہاں کاٹ رہے ہیں اور میں یہاں کاٹ رہا ہوں۔ سر یہ آواز پاکستان کے ایوانوں تک نہیں آپ نے جا کر بلند کی، اٹھائی نہیں آواز جا کے کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے؟ نہیں سر، میں نے پاکستان کے، یہ دیکھیں میرے پاس ڈاکومنٹس پڑے ہیں، میں نے جو پاکستان کی جو ادارہ ہے منسٹری آف ہیومن رائٹس، دیکھیں میں نے اس میں بھی اپنی درخواست جمع کرائی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارا یہ منسٹری آف فارن آفس ہے، وہاں بھی میں نے منسٹر صاحب کے پاس اپنی درخواست جمع کرائی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ہمارا منسٹری آف انٹیریئر، وہاں بھی میں نے اپنی اپلیکیشن جمع کرائی ہے، اور ایوان صدر میں بھی حتی میں جا کر میں نے کوئی ادارہ نہیں چھوڑا، کہ کوئی نہیں میں نے جگہ چھوڑی جہاں پر میں نے اپنی جو ہے آواز اٹھانے کی کوشش، حتیٰ انہوں نے، میں نے یہ دیکھیں، یہ پاکستان جو پریس ہے اسلام آباد نیشنل پریس کلب میں نے اپنی پریس کانفرنس انہوں نے میرے لیے رکھی تھی، وہ بھی پریس کانفرنس بھی کینسل کر دی گئی کہ میری آواز دنیا کے جو لوگوں تک نہ پہنچے۔ میری جو دبئی کے شیخ ہیں، شیخ محمد بن زائد، شیخ محمد بن راشد المختوم، ان تک، یہ شیخوں تک میری بات نہ پہنچے تاکہ میرے بچے مجھ سے نہ مل سکے، کیونکہ ان کو اپنی نوکریوں کو اور اپنا بھی فکر ہے، کیونکہ انہوں نے ایک غیر قانونی کام کیا ہوا ہے، کہ ان کو اپنی فکر ہے کہ یہ ہمارے لیے مصیبت بن جائے گی، ایک غیر قانونی کام، ایک پاکستانی نیشنل بچے جو پاکستانی پاسپورٹ ہے، جن کے پاس 2 سال 5 سال ان کی عمر ہے، انہوں نے کیا قصور کیا، کیا ایسا ظلم کیا، انہوں نے کیا ایسا گناہ کیا کہ ایک باپ کو باپ سے جدا کر دیا۔ پاکستانی تینوں اداروں میں آپ نے جو اپلیکیشن دی، جا کر وہاں پر ان کے دروازے کھٹکھٹائے، ان سے کیا آپ کو رسپانس ملا؟
کچھ نہیں سر، انہوں نے تو، میں منسٹری آف ہیومن رائٹس میں جب گیا ہوں تو ان کے سیکرٹری نے مجھے بولا بھی ہے کہ ہم لوگ ان کا کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں سر۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا معاملہ تھا کہ انہوں نے اتنا بڑا لفظ آپ کو کہہ دیا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے؟ بس سمجھ نہیں ہے ان کو، انہوں نے بولا کہ ہم پھر بھی کوشش کریں گے لیکن ہم ان کا کچھ بھی نہیں سکتے ہیں، بس انہوں نے یہی جواب مجھے دیا۔ کسی بھی ادارے میں گیا ہوں بس ادھر سے مجھے کوئی بھی کال نہیں آئی، کوئی رابطہ نہیں، کوئی رسپانس نہیں ملا۔ جو حاکم ہیں وہ بہت اچھے ہیں، شیخ محمد بن راشد المختوم، شیخ محمد بن زائد النیان جو رئیس الدولہ ہیں، اور الامارات شیخہ فاطمہ بن مبارک القطبی، یہ بہت اچھی ہیں، پاکستان کے ساتھ بہت ہیلپ کرتے ہیں، لیکن سارے لا علم ہے اس معاملے سے؟ یہ سب لا علم ہیں، جو ان کے حکمران ہیں وہ لا علم ہیں۔ اگر ان تک میری یہ آواز پہنچ جائے تو میرا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، لیکن ان تک یہ آواز، ان کے اس کو ایمبیسڈر صاحب جو ہیں احمد عبید زال، انہوں نے سارا ظلم میرے پر جو بھی ہے میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، یہ مسٹر احمد عبید ابراہیم سالم الزابی جو یو اے کے ایمبیسڈر ہیں اس ٹائم، انہوں نے کی ہوئی ہے۔ اچھا سر، ہمارے پاکستانی آڈینس سے کیا اپیل چاہتے ہیں، اور وہاں کی جو سعودی گورنمنٹ ہے اس سے کس طرح کی آپ اپیل چاہتے ہیں، اور کس طریقے سے آپ کو اپنے بچوں اور بیوی کو ملوا سکتے ہیں؟ میں جو ہے اپنے جو پاکستانی بہن بھائی ہیں اور بزرگ، ان سے میں یہ اپیل کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ایک مجبور باپ ہوں، میری مدد کی جائے، میری اس ویڈیو کو، میری اس آواز کو دنیا کے حکمرانوں تک اور دنیا کے جو دبئی کے شیخ ہیں انہوں تک کہ میری آواز پہنچ سکے، میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے تاکہ یہ میرے بچے، یہ میرے چھوٹے چھوٹے معصوم، میرے لگتے جگر جو میرا سب کچھ ہے، ان تک میں پہنچ جاؤں۔ میں بہت مجبور باپ ہوں، میری مدد کرے، میری پاکستانی عوام کی آگے اپیل ہے، ایک باپ کی مدد کرے، ایک باپ پاکستانی باپ کی مدد کرے، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں گا۔ حوصلہ کرے سر، انشاءاللہ ضرور کچھ نہ کچھ حل ضرور نکلے گا۔ اور سعودی جو یو اے کی گورنمنٹ ہے ان سے کچھ اپیل کریں گے، کیونکہ آپ نے کہا کہ پاکستان کے اندر تو مجھے کسی قسم کا حکومت کی طرف سے رسپانس نہیں ملا۔ جی، جو ان کے جو یو اے کے جو ان کے پریزیڈنٹ ہیں اس ٹائم شیخ محمد بن زائد، ان کے ساتھ میں عربی میں ان کے سامنے اپیل کرنا چاہوں گا تاکہ میری آواز جو ہے ان تک پہنچ سکے۔ اللہ حفظها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة، الله حفظها بلاد الامارات امان وامان، والله حفظها شيوخ الامارات. طال عمرك انا اسوي ناشد، انا واحد ابوه مسكين باكستاني ترك 5 اولاد، زايد وحليف وفاطمة، دخل امارات ابو ظبي للايواء للرية الانسانية، سوي منى سفر. انا في اباد من 2015 ما يقدر يجي امارات، وإدارة عيوة سوي منع سفر حق أولاد وهرمة ما يقدر يجي رجع باكستان. أنا أريد شوف حق بچة، أنا أريد زيارة ملادة بچة، أنا أسوي إيد ملالا لا يمسك، أنت سوي مساعدة حق دنيا، ساعدني طال عمرك ساعدني، أنا واحد مسكين أبوهم مسكين يبكي كل يوم عشان أولاد، أنا كل يوم يبكي طال عمرك، ساعدني يا شيخ محمد بن زايد النيان رئيس الدولة، ساعدني طال عمرك۔ حوصلہ کریں سر، اللہ ضرور کچھ نہ کچھ حل ضرور نکالے گا۔ ناظرین، کہتے ہیں نا کہ ایک ماں اپنے بچوں کے بغیر ایک پل بھی نہیں گزار سکتی، اور باپ کا بھی درجہ کم نہیں ہے کہ باپ بھی اپنے بچوں کے بنا ایک پل بھی نہیں گزار سکتا، جو اپنے ساری زندگی کی محنت صرف ان بچوں پر لگاتا ہے اور ان بچوں کی خاطر ہی کماتا ہے۔ ہماری خصوصی پاکستانی حکومت سے بھی اپیل ہے کہ اس شخص کو انصاف دلوایا جائے، اور پاکستانی آڈینس سے جو وہ کر سکتے ہیں ان سے خصوصی یہی اپیل ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ انہوں نے عربی کے اندر ایک پیغام چھوڑا ہے جو یو اے ای کے لوگ، یعنی عرب کے جو لوگ ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں۔ ان کو یہ میسیج چھوڑا ہے، آپ کے شیئر سے یہ پیغام، اور آپ کے جو شیئر سے توسط سے آپ کا یہ پیغام لوگوں تک پہنچ سکتا ہے۔ وہاں کی جو یو اے کی گورنمنٹ ہے، دیکھنے والے سے خصوصی اپیل ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکیں تاکہ ایک باپ کو اپنے بچوں سے ملوایا جا سکے جو کئی سالوں سے اپنے بچوں کو ابھی تک نہیں ملے ہیں۔ آپ ان کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان اسلم موسیٰ کو اجازت دے اور دیکھتے رہیں ڈیجیٹل پاکستان۔ اللہ نگہبان۔